بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام مذاکرہ میں ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پروگرام کے اس حصے میں ہماری کوشش ہے کہ سوالوں کے جواب بھی دیں اور جناب آسیہ کا بھی کسی حد تک تھوڑا سا ذکر ہو جائے آج ہی کے پروگرام میں۔ آپ بھی کالوں کے ذریعے سے اپنے سوالات ہم تک بھیج سکتے ہیں، چونکہ یہ آخری گھنٹہ جو ہوتا ہے اس میں ہم کالیں بھی آپ کی ساتھ لیتے ہیں۔ معذرت چاہتا ہوں، آج میرے طبیعت ذرا ناساز تھی، لہٰذا مسلسل یہ پریشانی بھی ساتھ رہی۔ قبلہ جناب آسیہ کا ذکر پہلے کرتے ہیں اور بعد میں پھر سوالوں کے جواب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہرحال وہ جو 4 خواتین جن کو پیغمبر نے کہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات میں بھی جن کا ذکر، اس میں ایک حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ۔ ظاہراً زیادہ کوئی ذکر تو نہیں ہے تاریخ میں، اشارات ہی ہیں، لیکن بہرحال جو چیز موجود ہے اس سے ایک بات بڑی واضح ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جناب آسیہ سلام اللہ علیہ جس ماحول میں تھیں، وہ ماحول چاروں طرف کہا جا سکتا ہے کہ دہریت کا ماحول تھا، یعنی خدا کے انکار کا ماحول تھا، یعنی خدا بنا بیٹھا تھا، جی خود خدائی کا دعوے دار تھا وہ۔ تو ایسے ماحول میں، اور روایات سے ثابت ہے کہ امام باقر علیہ السلام کی روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو جناب آسیہ تھیں وہ ایک صالح خاتون تھی، بنی اسرائیل کے قبیلے ہی سے تھیں، جبکہ وہ فرعون جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے سے بھی خائف تھا اور قتل جی وہ ایک پس منظر بھی موجود ہے۔ تو جناب آسیہ اس گھر میں تھیں، فرعون کے گھر میں، لیکن ان کی صالح ہونے کی بہرحال گواہی موجود ہے۔ اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اس گھر میں آتے ہیں تو جو اوورآل جو تصویر سمجھ میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ مطلب چاہے دودھ پلانے کا معاملہ ہو، چاہے خود بچے کے انتخاب کا معاملہ ہو، تو فرعون کو یہ مسلسل یہ دغدغہ، یہ پریشانی ہوتی ہے کہ یہ بچہ بھی بنی اسرائیل کا ہے اور اس کی کفالت کے حوالے سے جو خاتون آئی ہے وہ بھی بنی اسرائیل کی ہے، لیکن یہ ہے کہ اس معاملے میں جناب آسیہ کا کردار ایک بہت خوبصورت اور بہت ہی طاقتور کردار ہمیں نظر آتا ہے کہ وہ مسلسل دفاع کرتی ہیں اور مسلسل حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے، اور ظاہر ہے کہ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش وہاں پہ ہوتی ہے اس عرصے کے اندر چند سال میں، یقیناً وہ طور اتوار بھی دیکھے ہوں گے انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے، اور اس کے بعد یہ جیسا کہ تاریخ میں موجود ہے کہ سب سے پہلی خاتون جو ایمان لے کر آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، وہ بھی حضرت آسیہ تھی۔ اچھا، اب پہلا مرحلہ تو یہ ہے، ایمان لانے سے پہلے کا مرحلہ مسلسل فرعون کی جو رکاوٹ تھی اور حضرت موسیٰ کے بارے میں جو اس کے خیالات تھے، بعض تو اہل سنت کی کتابوں میں کچھ اور واقعات بھی وہ لکھے ہوئے ہیں کہ اس کی داڑھی کو پکڑ لیا، نوچ دیا، پھر وہ واقعہ ہوا، پھر تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ اس سے اجمالی طور پہ یہ سمجھ میں آتا ہے کہ جناب موسیٰ علیہ السلام کی بعض واقعات یہ بھی ملتے ہیں کہ وہ جب داڑھی کو پکڑا تو اس وقت جناب آسیہ نے کہا کہ یہ بچپنے کا معاملہ ہے، ایسی بات نہیں ہے، تو پھر اس نے کوئلے اور وہ جو ہے وہ درہم و دینار رکھے، کہا کہ اگر یہ درہم و دینار کی طرف بڑھے گا تو پھر اس کا مطلب یہ کہ یہ تمیز رکھتا ہے، اور اگر یہ کوئلوں کی طرف بڑھتا ہے تو پھر یہ جو ہے یہ مطلب جو ہے وہ بچپنا ہے، تو وہ کوئلہ منہ میں رکھا تو اسی کی وجہ سے لکنا بہرحال وہ یہ واقعات موجود۔ میں اجمالی طور پہ ان واقعات سے ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ادھر مسلسل فرعون کی طرف سے پریشر تھا کہ موسیٰ کیوں ہے میرے دربار میں، میرے محل میں، اور ادھر جناب آسیہ سلام اللہ علیہ مسلسل جناب موسیٰ کے دفاع کا ایک کردار جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے، ایک بات۔ اور اس کے اگلے مرحلے میں جب جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہیں تو سب سے پہلی خاتون جو ایمان لے کر آتی ہیں، اچھا یہ پہلی خاتون کا ایمان لانا یہ انبیاء کی تاریخ میں بعض خواتین واقعاً یہ بڑا جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا ایک بڑا نام ہے۔
اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو زوجہ تھیں حضرت سارہ سلام اللہ علیہا، یعنی سب سے پہلی خاتون جو ایمان لے کر آئی، تو یہ واقعاً ایک بڑی استقامت اور اس کے لیے چاہیے اور ایک بڑی بصیرت کی ضرورت ہے کہ نبی کی نبوت پہ ایمان لے کر آئیں، اور اگرچہ سن کا کوئی مسئلہ نہ ہو، اگرچہ کوئی معاملات، ظاہر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام سن میں چھوٹے تھے اور حضرت آسیہ سن میں بڑی تھیں، لیکن یہ ساری چیزیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ نے ان کو ایک عطا فرمائی بصیرت کہ جس کی وجہ سے انہوں نے جناب موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو تسلیم کیا، اور اس کے بعد پھر تاریخ کہتی ہے کہ جو مشکلات آئی ہیں، جس انداز سے، جس دردناک انداز سے ان کی شہادت ہوئی ہے، اس شہادت کے درجے پہ وہ فائز ہوئی ہیں، جس کے نتیجے میں ان کے درجات جو ہے اللہ تعالیٰ نے بلند فرمایا، اور غالباً انہی وجوہات میں سے ایک وجہ جو ہے وہ استقامت ہے، جس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ حق کی راہ میں استقامت کے عنوان سے جناب آسیہ علیہ السلام کا ایک بہت بڑا قرآن حکیم میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضرت آسیہ جو ہیں وہ اپنے ایمان کو چھپایا کرتی تھی، چھپا کے رکھتی تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ ظالم اور جابر بادشاہ کی موجودگی میں اور حالات اگر ایسے ہوں کہ بندہ ایمان کا اظہار نہ کر سکتا ہو، تو اپنے ایمان کو چھپا کے رکھنا اور ظاہری طور پہ وہی کام کرتے رہنا، یہ ایمان کی دلیل ہوتی ہے، اور یہ عظمت عطا کر دیتی ہے کہ وہ آسیہ تک کی عظمت جو ہے وہ پا جاتی ہے۔ گویا بعض علماء اسی کو تقیہ کی بنیاد بھی قرار دیتے ہیں کہ اگر حضرت آسیہ اپنے ایمان کو چھپا سکتی ہیں اور ظاہری طور پہ فرعون کی زندگی میں وہ اپنی زندگی یعنی کوئی ایسا کوئی بڑا فرق نہ آتا ہو ایمان چھپانے میں، تو کوئی حرج نہیں ہے، ظاہر ہے، اور یہ ہر انسان کرتا ہے، کوئی کہے نہ کہے، ہر انسان ہر بات نہیں کہتا، بعض باتیں اس کے دل میں ہوتی ہیں نہیں کہنے والی ہوتی، کہے تو ظاہر ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، یا یہ ہے کہ اس کا بہت بڑا نقصان ہے۔ البتہ یہ ہے کہ تقیہ ایک مرحلے پہ جا کے ظاہر ہے کہ وہ بھی ٹھیک نہیں رہتا، اور وہ مرحلہ وہ ہے کہ جب آپ کے ایمان کے اظہار سے دین کو فائدہ پہنچتا ہو تو پھر اظہار کرنا کوئی عرض نہیں، لیکن اگر آپ کے ایمان کے چھپانے سے آپ بچ جاتے ہیں اور دین و اسلام کا کوئی نقصان کوئی بڑا نقصان نہیں ہوتا تو اسی کو بنیادی طور پہ تقیہ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اور یہ جناب آسیہ میں بھی تھا۔ تو اس کے بعد پھر جب وہ معروف ہو گیا، جب معلوم ہو گیا، تو پھر جس سطح کی انہوں نے استقامت کا مظاہرہ کیا ہے ان مشکلات کے مقابلے میں، یعنی کفر کی طرف سے جو ایک مشکل پیدا ہوئی، اس میں ایک خاتون ہونے کے ناطے جو رول انہوں نے ادا کیا، بہرحال وہ بھی عالم کی خواتین کے لیے بلکہ سب انسانوں کے لیے ایک نمونہ ہے ان کی زندگی، جناب آسیہ سلام اللہ علیہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی قبلہ۔ یہ کچھ سوالات تھے، بات تو جناب آسیہ پہ اور بھی کی جا سکتی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ پروگرام کا وقت بھی بہت کم، اور یہ ایک دو سوالات تھے، یہ بھی میں چاہتا تھا کہ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں۔ تو ایک سوال تو سلطان علی جعفری صاحب کا تھا، بہت معروف بات ہے کہ جوڑے آسمان پہ بنتے۔ بہرحال اس کا کوئی یعنی یوں کہا جائے کہ کوئی ایسا ہے نہیں، لیکن شاید اس کو یوں کہا جائے کہ جہاں مزاج واقعاً بعض اوقات انسانوں کے مل جاتے ہیں، تو ایک یوں سمجھا جائے کہ یعنی معنوی طور پہ خداوند عالم نے ان روحوں کو آپس میں ملا دیا ہے، تو یہ ایک آسمانی سا تصور ہوتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ روایات میں مسلسل توجہ دلائی گئی ہے کہ بندے کا اپنا انتخاب بھی ہے، اپنے انسان کا اپنا انتخاب ہے کہ وہ اپنے سوچ سمجھ سے اپنی وہ جو روح کی جو کم ملاپ ہے، میلان ہے، رجحان ہے، اس کے مطابق رشتے کا جو کہا گیا کہ اسلام میں جب رشتہ کیا جاتا ہے تو کف کو ڈھونڈا جائے اور ایک دوسرے کا انتخاب کرتے ہوئے سوچا جائے، سمجھا جائے۔ اس کو یوں یا یوں شاید یوں کہا جائے کہ یہ جوڑے بنانا انسان کے اختیار میں ہے، کہ اپنی روح کے مطابق، اپنی اس سوچ اور فکر کے مطابق جو ہے کسی ایسے انسان کا یہ اللہ رب العزت کی طرف سے طے شدہ نہیں ہے کہ بندہ مجبور ہو، نہیں، ظاہر ہے کہ یہ اختیار انسان کو دیا گیا۔ یہ جملہ جو ہے وہ مجموعاً وہ بہرحال ہمارے سوسائٹی میں بہت ساری چیزیں اس طرح کی مشہور ہیں جو
اچھا ایک اور سوال تھا، میں بھی اس کو پوری طرح تو نہیں سمجھ پایا کہ کسی یہودی نے حضرت علی سے سوال کیا تھا کہ جب وہ سمندر پھٹا تو سوال میرے بھی کوئی ایسی توجہ نہیں اور نہ ہی کوئی میرے کوئی علم میں آئی ہے کوئی بات ایسی. یہ ظاہراً وہی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے عصا سے وہ جو وہ تو ہوا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن سرکار امیر المومنین نہیں، وہ ان کا سوال یہ تھا کہ اس پہ یہ کیوں ہوا، اور انہوں نے امیر المومنین سے پوچھا اور حضرت نے کوئی جواب اس کا دیا. وہ بہرحال میرے بھی علم میں نہیں ہے کوئی ایسی مطلب ایسی بات جو ہے وہ ہمارے علم میں نہیں ہے. کوشش کریں گے اگر کوئی مل سکا تو انشاءاللہ. عدنان صاحب، عمران فضل صاحب ضرور آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اگر کوئی امکاناً ہمارے ذہن میں یہ آیا تو. ایک سوال آخری تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان سے شمس العارف صاحب تھے، انہوں نے کہا کہ کیا شریعتوں میں تبدیلیاں آتی رہی ہیں؟ اس کو تو اجمالی طور پہ اگر جواب دیا جائے تو یہی ہے، لیکن یہ یوں سمجھا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے جو شریعت ظاہر ہے کہ اس دین کی کلی تعلیمات کے تابع ہے، اور چونکہ تشریح ہے اس کلی تعلیمات کے حوالے سے، لہذا شریعتیں مختلف آئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت، حضرت مسیح علیہ السلام کی شریعت، اس سے پہلے حضرت کچھ صاحب شریعت انبیاء جو ہیں گزرے ہیں، کچھ یہ ان کتابوں کی صورت میں، کچھ صحیفوں کی صورت میں. تو یہ ظاہراً جو علماء بیان فرماتے ہیں وہ یہی ہے کہ جیسے جیسے انبیاء علیہم السلام جس زمانے میں تھے، اس زمانے میں جس سطح کی تعلیمات کی ضرورت تھی، جس سطح یعنی حالات و زمانہ، حالات یعنی اور انسانی زمانہ کے وجہ سے جو اصول ہیں وہ تو طے ہیں، لیکن حالات و زمانہ جو ہے اس کے بندوں کو دیکھ کے، حالات کو دیکھ کے، زمانے کو دیکھ کے بسا اوقات تھوڑی بہت تبدیلیاں آئی ہیں، تھوڑی بہت شریعتوں کے اندر. لہذا سابقہ ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں، اور جو ہے وہ اس کے بعد یہ آخری شریعت جو ہے وہ نبی منسوخ اکرم ہو گئیں، یا یوں کہ جو کتابیں پیغمبر گرامی کے زمانے میں تھیں اس میں چونکہ تحریف ہو چکی تھی اور لوگ جو ہیں وہ ان کو تسلیم کرتے تھے، تو کہا گیا کہ وہ پہلی اب سب کی سب. اس کو یوں کہا جائے، اگر یوں کہیں کہ جیسے دیکھیں نا کانسٹیٹیوشنز کے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کانسٹیٹیوشنز بنتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ 20 سال پرانا جو قانون تھا وہ اب چینج ہو گیا ہے، یعنی وہ تبدیلی آتی ہے. ظاہر ہے کہ انسان بہت سارے مسائل سے دوچار ہوتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے. ہاں، تو وہ جو قانون اب پرانا قانون نہیں بلکہ ویلڈ قانون وہ ہوگا جو نیا ورژن آ گیا ہے، جو نیا سمجھیں اس کا مسودہ تیار ہو گیا ہے. اس اعتبار سے سابقہ شریعتوں کے اندر کچھ نہ کچھ وہ تبدیلی کے چکے تھے سلسلے، اس اعتبار سے اب آخری شریعت ہے. البتہ خود اس آخری شریعت کے اندر بھی دو حصے ہیں. کچھ تو موضوعات ایسے ہیں جو قیامت تک لا یتغیر ہیں، مثلا نمازیں 5 ہیں، 5 ہی رہیں گی، اس میں کوئی نئے قانون کو لانے کی ضرورت نہیں ہے. یا مثلا رکعتیں صبح کی 2 ہیں تو 2 ہی رہیں گی قیامت تک. حج جو ہے وہ کس موسم میں. ایک کال ہے جی بسم اللہ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم جی. علیکم السلام. کون بھائی کہاں سے؟ جی کیلا وقار احمد باجوہ بات کر رہا ہوں جی سیالکوٹ سے. جی وقار باجوہ صاحب. جی کیلا یہ میرا سوال ہے، ذرا پہلے سارا سن لینا، پھر جو ہے نا مجھے میں آن لائن آپ کو سن لوں گا ٹی وی پہ، اور میں جو ہے نا اس کا بعد میں ذرا مہربانی مجھے جواب دینا. میں قبلہ سن 2 اپنا آج سے 15-16 سال پہلے میری شادی ہوئی تھی، تو میرے ماشاءاللہ 4 بیٹے ہیں. بڑا جو ہے 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے اور چھوٹا جو ہے وہ 5ویں کلاس میں پڑھتا ہے. تو میری جو بیوی ہے نا وہ نافرمان ہے، تو یعنی بدتمیزی کرتی ہے میرے آگے سے. کچھ گھریلو کو معاملات بھی میرے فائنینشلی تھوڑے سے جو ہے نا وہ ڈسٹرب ہوئے ہیں، یعنی میں فائنینشلی تھوڑا ڈسٹرب ہو گیا ہوں، یعنی قرض وغیرہ بھی جو ہو گیا، کچھ اس طرح کے بھی میرے جو ہے نا وہ مسائل ہیں. تو وہ بیوی میری جو ہے نا ناراض ہو کے مجھ سے جو ہے نا وہ اپنے میکے چلی گئی ہے. تو وہ کچھ اپنے پتہ نہیں آج جیسے انسان اساس کمتری کا شکار نہیں ہوتا کہ یہ شاید میری اس جگہ پہ شادی ہو گئی ہونی تھی تو اس جگہ پہ نہیں ہوئی، تو میں
یعنی اس طرح کے معاملات کو ادھر ہونی تھی، ادھر ہوتی تو شاید میں بہتر طریقے سے زندگی بسر کرتی. تو میں تو ادھر بہت جو ہے نا یعنی ماڑے حالات میں جو ہے نا وہ زندگی بسر کر رہی ہوں. تو اس طرح وہ پریشان رہ رہی تھی. تو مجھے جو شریف حساب کتاب سے مجھے کیا کرنا چاہیے کہ ابھی میری نہ ماں ہے، نہ میری بہن ہے، نہ میرے بھائی ہیں، لیکن وہ علیحدہ ہے. تو میں بہن بھائیوں سے علیحدہ رہ رہا ہوں. تو میں خود ہی ان بچوں کو جو ہے نا ان کا جو ہے نا وہ خود ہی کھانا کھانا بنا کے دے رہا ہوں. تو کافی میں پریشان ہوں. اس سلسلے میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ شریعت کیا مجھے کہتی ہے کہ مجھے آگے کیا جو ہے نا وہ طریقہ کار اپنانا چاہیے کہ جس سے میرا وہ اور دوسرا جو ہے نا یہ کسی سے کچھ جو ہے ہوتے ہیں نا اسٹرالوجر وغیرہ، ان سے میں پوچھتا ہوں. کوئی کہتا ہے جی آپ کے اوپر بندش ہوئی ہے، کاروبار کی بندش ہو گئی ہے. کچھ کہتے ہیں یہ جی 60 آپ کے اوپر چل رہی. تو یہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اپنی بیوی جو ہے اس کے ساتھ کیسے مجھے سلوک کرنا چاہیے؟ یعنی میں کیا طریقہ کار اختیار کروں کہ مجھے جو ہے نا وہ ان مسائل سے آگاہ ہو جائے؟ جی بڑی مہربانی اس کا مجھے. جی شکریہ کالیں اب مزید ہم نہیں لے سکیں گے. جی قبلہ ایک وہی تبدیلی کے حوالے سے بات میں وہی اس میں ایک نقطہ عرض کروں گا کہ موجودہ جو شریعت کا ڈھانچہ ہے اس کے اندر بھی کچھ قوانین ایسے ہیں جو لا یتغیر ہیں، جس میں تبدیلی نہیں ہے. کچھ یعنی بہت واضح ہے کہ نئے موضوعات انسانی معاشرے میں پیدا ہو رہے ہیں، نئے مسائل پیدا ہو رہے ہیں. تو ان نئے مسائل کے حوالے سے ظاہر ہے کہ شریعت کے کلی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے ضرورت ہے کہ جیسے کہ معصوم کی حدیث بھی علینا القاء الاصول وعلیکم بالتفریع، ہمارا کام ہے بنیادی اصول تم تک پہنچا دینا اور تمہارا کام ہے فروغات اس میں سے جو ہے وہ اخذ کرو. تو لہٰذا ایک شعبہ ایسا ہے جس شعبے کے اندر اس اجتہاد کی ضرورت ہے، موضوعات کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور ظاہر ہے یہ ایک فنی کام ہے جو مجتہدین اور فقہاء. پروگرام کا وقت بہت کم رہ گیا. آخری سوال جناب وقار باجوہ صاحب سیالکوٹ سے تھے. میں عرض کروں گا اس طرح کے مسائل شاید ہی کوئی ایسا گھر ہو جہاں ملے جلے مسائل، اختلافات، مشکلات. اور میں ایک کلی بات عرض کروں گا ان سے نہیں، کلی طور پہ نارملی جب ہم کوئی اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں نا تو سوچ یہ رہے ہوتے ہیں کہ میری تو کوئی غلطی نہیں ہے اور غلطی جو ہے طرف دیگر کی ہے. لیکن کہیں نہ کہیں اگر دیانتداری کے ساتھ سوچا جائے تو طرفین میں کہیں نہ کہیں مسائل جو ہے وہ ہوتے ہیں، اور بعض اوقات بہت چھوٹے مسائل ہوتے ہیں جو بڑے مسائل بن جاتے ہیں. میری خواہش یہ ہے، ظاہر ہے کہ ہم یہاں پہ بیٹھ کے تو کوئی مشکل کا حل نہیں کر سکتے، بہتر ہے قریب کسی عالم دین سے، کسی بزرگ سے جائیں اور جا کے اپنے مسئلے کو بیان کریں، اور ہو سکتا ہے ان کی مشورے سے کوئی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. بڑی مہربانی قبلہ. جی شکریہ. پروگرام کا وقت چونکہ ختم ہوا چاہتا ہے، اور قبلہ بخاری صاحب کی بھی مہربانی کہ وہ تشریف لائے تھے چلے گئے. اللہ رب العزت ان کی توفیقات خیر میں بھی اضافہ فرمایا. وقار باجوہ صاحب سیالکوٹ سے آپ کا تعلق ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ 4 بچے ہو گئے، بڑا بیٹا جو ہے وہ 10ویں کلاس میں پڑھتا ہے. محترمہ کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے، جدائی اچھی چیز نہیں ہے، اس لیے کہ حلال چیزوں میں جو سب سے ناپسندیدہ چیز ہے وہ میاں بیوی کا جدا ہونا ہے، ان میں طلاق کا ہونا ہے. 4 بچے ہو گئے ہیں، محترمہ کو بھی سمجھانا چاہیے، کوئی کسی بزرگ کو، کسی عالم دین کو درمیان میں ڈال کے، اور آپ کوشش کیجئے کہ اپنے رویے میں بھی تبدیلی پیدا کر کے کوشش کریں کہ انہیں منا کے لے آئیں اور اپنی زندگی جو ہے اس کو گزاریں. باقی رہی یہ باتیں، یہ آپ کو وہم میں ڈالیں گے. کبھی کسی جوتشی کے پاس آپ جائیں گے، ستاروں والوں کے پاس جائیں گے، فلاں کے پاس جائیں گے. یہ سارے اکثر ان میں لٹیرے ہوتے ہیں، اکثر ان میں جو ہے وہ لوگوں کے ضعیف الاعتقادی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. لہٰذا ان کے پاس نہیں جانا چاہیے. اپنی نیت کو خالص کیجئے، اور نیت کو خالص کر کے مذہب پہ، دین پہ عمل کیجئے، اور عمل کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں دعا کیجئے خالق حقیقی آپ میں محبت پیدا کرے، آپ میں الفت پیدا کرے، اور آپ اپنے بچوں کی مل کے تربیت کریں، اس لیے کہ یقینی طور پہ یہی بہتر راستہ ہے. مثالی خواتین، بہترین خواتین کا ذکر ہم ان پروگراموں میں کر رہے تھے. 4 کا ذکر خاص طور پہ پیغمبر گرامی نے کیا، اسی لیے ان 4 کا ذکر ہم نے بھی
ترتیب سے بیان کیا. ویسے ان کے علاوہ بھی اسلام میں بہت بڑی بڑی خواتین موجود ہیں, بہت باعظمت خواتین جو ہیں وہ موجود ہیں کہ جن کی کائنات میں ایک خدمات ہیں اور ان کا اعتراف بھی کیا جاتا ہے. حضرت حوا سے شروع ہو کے آخر تک اگر لے جائیں, اور آج تک بھی خواتین محنت سے, کوشش سے دین اسلام کی بھی خدمات جو ہیں وہ سر انجام دے رہی ہیں, اور اوورآل انسانیت کے لیے بھی خواتین جو ہیں وہ بہت بڑا کام کر رہی ہیں. یقینی طور پہ وہ خواتین کہ جن کا ذکر پیغمبر گرامی نے کیا, ہم نے بھی ان کا ذکر کیا. ان میں جناب آسیہ پہلے ترتیب ہم جناب فاطمہ سے اوپر لے کے جا رہے تھے. اب آخر پہ یوں عرض کروں گا کہ جناب آسیہ, جناب مریم, جناب خدیجۃ الکبریٰ, اور آخری وہ ہستی کہ جن کا پیغمبر گرامی نے ذکر کیا وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا. جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا وہ معظمہ ہیں کہ جو کائنات کی خواتین کے حوالے سے ہر اعتبار سے نمونہ عمل ہے. جو بھی خاتون چاہتی ہے کہ اپنی زندگی کو بہتر انداز سے گزارے, اسے چاہیے کہ وہ جناب سیدہ فاطمۃ الزہرا کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے. آج کے پروگرام سے محمد اصغر یزدانی کو اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.